مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ کتابوں کے خلاصے کے سلسلے میں ملا محمد قاسم فرشتہ کی تاریخ ہند پر لکھی گئی کتاب تاریخ فرشتہ کا خلاصہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سی ایس ایس کے اختیاری مضمون تاریخ ہندو پاکستان، جسے انڈو پاکسٹری کہا جاتا ہے، اس کو بھی شامل حال کیا جائے گا، اور سی ایس ایس کے اہم سوالات تاریخ ہندو پاکستان سے متعلق جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے مصنف کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ ملا محمد قاسم فرشتہ بیجاپور میں 997 ہجری میں سلطان ابراہیم عادل ثانی کے دور میں علمی اور تاریخی علوم میں مہارت کی وجہ سے مشہور تھے۔ بادشاہ نے فرشتہ کو اسلامی عہد کی تاریخ لکھنے کا حکم دیا، جو انہوں نے 5 سال کے عرصے میں 32 کتابوں سے استفادے کے بعد گلشن ابراہیمی کے نام سے متعارف کروائی، جو آج تاریخ فرشتہ کے نام سے مستند اور مشہور تاریخ حوالہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلاطین دہلی، جن میں غزنوی، خاندان غلامہ اور خلجی سلاطین وغیرہ کی فتوحات اور کامیابیوں کے پیچھے کارفرما بزرگان دین اور روحانی طاقتوں کا بیان کریں گے، جن کی مدد سے یہ کامیاب ہوتے رہے۔ بالکل اسی طرح جیسے سلطنت عثمانیہ کے بانی اور اس کے والد ارطغرل کو ابن عربی کی مدد سے کامیابیوں سے ہمکنار کیا گیا۔ تاریخ فرشتہ میں خصوصی طور پہ ان روحانی بزرگ ہستیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن کو ان عظیم حکمرانوں جیسے محمود غزنوی، بلبن، اتتمش، علاؤالدین خلجی وغیرہ کے لیے کامیابی کا وسیلہ بنایا گیا۔ مصنف یعنی فرشتہ بیان کرتے ہیں کہ محمود غزنوی نے 393 ہجری میں بہاتنہ پہ حملہ کیا، جہاں راجہ راؤ حاکم تھا۔ وہ کثرت فوج اور ہاتھیوں کی قوت پر اتنا مغرور تھا کہ سبکتگین کی فوج اور راجہ جیپال کسی کو بھی خاتے میں نہ لاتا تھا۔ 3 دن کی گھمسان کی جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ چوتھے دن راجہ راؤ پریشان ہو کے اپنے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوا مدد کے لیے۔ دوسری طرف محمود نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں فتح کی دعا کی اور حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک سے مدد طلب کی۔ مصنف لکھتے ہیں پھر حملہ کیا تو فتح نصیب ہوئی۔ مصنف فرماتے ہیں 415 ہجری میں محمود نے جب سومناتھ کے بڑے بت کو توڑنے کا عزم کیا تو گھمسان کی جنگ ہوئی۔ جب ہندو قلعہ بند ہوئے اور نازک موقع پہ جب ہندوؤں کے 2 بڑے راجہ پریم دیو اور دابشلیم کی افواج ہندوؤں کی مدد کو پہنچی تو محمود غزنوی پریشانی کے عالم میں شیخ ابو الحسن خرقانی کے جبے کو ہاتھ میں لے کے سجدے میں گرا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا مانگی اور فتح پائی۔ یہ خرقہ شیخ ابو الحسن خرقانی نے محمود کی فرمائش پر اسے اس وقت عطا کیا تھا جب محمود حضرت کی خدمت باغدس میں شرف باریابی کے لیے غزنی سے خرقان کا سفر طے کر کے آیا تھا۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ بادشاہی کی نشادت اور اولیاء کرام کی خدمت سلطان غیاث الدین بلبن سمیت دہلی سلطان علم اور بزرگان دین کے قدردان تھے اور معتقدین میں سے تھے۔ بلبن کی عادت تھی کہ کھانے کے وقت علماء سے مسئلوں کی تحقیق کرتا اور امیروں اور بزرگوں کے مکان پر خود جاتا تھا۔ ادب کے تحت وہ نماز جمعہ پڑھ کے مشائخ اور علماء کے گھر جاتا اور شیخ برہان بلخی، مولانا سنجی اور نجم الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کی صحبت سے فیضیاب ہوتا تھا۔ بلبن کا بیٹا محمد خان شہید بھی باپ کی طرح بزرگوں کا عقیدت مند تھا۔ اس نے اپنے ملتان میں قیام کے دوران شیخ عثمان ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ملتان میں خانقاہ تعمیر کی اور انہیں ملتان سے مستقل قیام کے لیے درخواست کی۔ یوں ہی شہزادے نے بیش بہا تحفوں کے ساتھ اپنے قاصد 2 بار شیراز روانہ کیے اور شیخ مصلح الدین سعدی عرف عام میں شیخ سعدی سے درخواست کی کہ وہ ملتان تشریف لائیں، لیکن شیخ سعدی بڑھاپے کی وجہ سے نہ آ سکے، مگر اپنے اشعار اور غزلیں اور کلمے خاص شہزادی کی خدمت میں روانہ کیا اور ساتھ ہی امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش فرمائی۔ غیاث الدین بلبن کی کامیابی اور عظمت میں جن بزرگان دین کا اہم کردار ہے، ان میں حضرت شیخ فرید الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی، خواجہ مختار کاکی اور سیدی مولا رحم اللہ علیہم کا بہت بڑا کردار ہے۔
سلطان جلال الدین خلجی بھی اسی طرح بزرگوں کا قدر شناس اور معتقد تھا. اس نے حضرت امیر خسرو کو جامع خاص عنایت کیا اور شاہی مقربین میں شامل کیا. سلطان علاء الدین خلجی کے دور میں منگولوں کا فتنہ اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے دہلی پہ حملہ کر کے لوٹ مار شروع کر دی تھی. بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں حضرت نظام الدین اولیاء سے مدد طلب کی اور آپ کا دامن تھام لیا. چونکہ بیشتر افواج فوجی مہمات پہ روانہ ہو چکی تھی اور دارالحکومت میں فوج کم تھی، لہٰذا خندقیں کھود کر منگولوں کا راستہ مسدود کر دیا گیا تھا. جب سلطان علاء الدین خلجی نے حضرت نظام الدین اولیاء سے درخواست دعا کی تو مورخین لکھتے ہیں کہ منگول سردار شمسی تغری پر ایسا خوف طاری ہوا کہ 2 مہینے کے موسے کو چھوڑ کے راتوں رات اپنے ملک فرار ہو گیا. لوگوں نے اس ناگہانی آفت سے چھٹکارے کو حضرت شیخ کی کرامت تصور کیا. سلطان علاء الدین خلجی کے دور میں ملک نائب نے ورنگل پر حملہ کیا اور شاہی تھانوں اور خبر رسانی کا نظام درہم برہم ہو گیا. اس وقت سلطان نے قاضی مغیث اور ملک کرابیک کو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، جنہوں نے اسے فتح کی بشارت سنائی، ورنہ وہ بہت پریشان تھا. علاء الدین شیخ سے برابر خطوط کے ذریعے رہنمائی لیتا رہتا تھا. محمد قاسم فرشتہ رقم طراز ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ علاء الدین خلجی کے دور میں ہر سال 5 سے 10 محرم تک حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا کرتے تھے، جس میں ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ شریک ہوا کرتے تھے. یہاں قاسم فرشتہ کی مستند تاریخ کی روشنی میں یہ بھی ظاہر ہو چکا ہے کہ عرس منانا ہمیشہ سے اولیاء کرام کا عرس سے مراد ہے ان کی جو وفات کا دن ہے وہ منایا جاتا ہے اور احصال ثواب وغیرہ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ عرس منانا ہمیشہ سے سلف صالحین کا طریقہ کار رہا ہے اور یہ نئے دور کی بدعت نہیں ہے. سلطان محمد تغلق نے ملتان میں قتل عام کا ارادہ کیا تو شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پہ جان بخشی پہ آمادہ ہوا. سلطان فیروز شاہ جب بادشاہ بنا تو لمبا سفر طے کر کے خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مزار پہ حاضر ہوا اور جانشین و متعلقین مزار کو شاہانہ نوازشوں سے سرفراز کیا. 800 ہجری میں امیر تیمور نے ہندوستان پہ حملہ کیا تو جب وہ اجودھن حاضری کے لیے پہنچا اور حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی زیارت کی اور وہاں کے لوگوں کو امان بخشی تاکہ برکتیں حاصل ہوں. لودھی خاندان بھی اولیاء کرام و صوفیاء سے عقیدت رکھتا تھا. بہلول لودھی کے جانشین سکندر کو بھی جب تخت نشین کیا گیا تو وہ اسی روز شیخ بہاؤالدین زکریا کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کروائی. تو تاریخ عالم شاہد ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا بانی ہو یا ہندوستان کے خاندان غلامہ اور خلجی یا لودھی یا تغلق سلطان، وہ سب کے سب بزرگوں کی بے انتہا عقیدت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ان مراتب کا سامنا کرنا پڑا. ان کو بڑے بڑے مراتب دیے گئے، انہیں سلطنتیں عطا فرمائی گئیں، جیسے کہ خاندان غلامہ بزرگوں کی کرامات اور ان کی معتقدین ہونے کی وجہ سے ہی غلاموں کا خاندان جو ہے وہ بادشاہوں کا خاندان بن گیا. ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے.